نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم منا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 153 سے 159 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعدها ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ آیت 153۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ آیت 154۔ ترجمہ: اہل کتاب آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتاریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ آپ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دیں۔ آخر ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑک نے آ لیا۔ پھر انہوں نے اپنے پاس کھلے کھلے دلائل آ جانے کے بعد بھی بچڑے کو معبود بنا لیا، مگر ہم نے اسے بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلی حجت دی اور غلبہ دیا، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ اٹھایا اور انہیں حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لے لیا۔ تفسیر: آیت 153۔ یہودیوں کی ہر دھرمی۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتاریں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی تورات اتری تھی، اور اس کتاب میں آپ کی نبوت کی تصدیق ہو تو ہم آپ کو مان لیں گے، حالانکہ وہ آپ پر ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ سوال عناد و سرکشی اور کفر و الحاد پر مبنی تھا۔ قریشیوں نے آپ سے اسی طرح کا سوال کیا تھا۔ سورہ اسراء کی آیت 90 سے 93 میں فرمایا، بولے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں، یا جب تک آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغات نہ ہوں اور آپ ان میں نہریں جاری نہ کر دیں، جب تک آپ اپنے خیال کے مطابق ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسا دیں، یا ہمارے سامنے اللہ کو اور فرشتوں کو نہ لے آئیں، یا آپ کا سونے کا گھر نہ بن جائے، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں، ہم آپ کے افسوں کو ماننے والے نہیں ہیں، جب تک آپ ہمارے اوپر آسمان سے کتاب نہ اتار دیں جس کو ہم پڑھ لیں۔ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، زبانی اختیارات مجھے حاصل نہیں۔ پھر فرمایا، صاف دلائل آ جانے کے بعد بچھڑے کی عبادت کرنے
لگے، حالانکہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام سے غلبے والی نشانیاں اور مضبوط دلائل دیکھ چکے تھے، اور یہ بھی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے ان کے دشمن فرعون کو اور اس کے تمام لشکر کو نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ اس دریا سے ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کے پجاری تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان کے معبود کی طرح ہمارا بھی کوئی معبود بنا دیجئے۔ اللہ نے ان کے بچھڑا بنانے کا قصہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں مفصل بیان فرمایا ہے کہ جب آپ طور پر پہنچ گئے تو انہوں نے یہ کھیل کھیلا کہ بچھڑا بنا کر اسے پوجنے لگے۔ جب آپ لوٹے اور ان میں شرک دیکھا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ آخر اس نے ان کی توبہ اس طرح قبول فرمائی کہ مجرم کو قتل کر دیا جائے۔ آخرکار بعض کو بعض قتل کر دیتا ہے، پھر حق تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں ارشاد ہے کہ ہم نے اس بات سے بھی درگزر کی، شرک بھی معاف کر دیا اور حضرت موسیٰ کو کھلا غلبہ اور حیرت انگیز نشانیاں عطا فرمائی۔ آیت 154، یعنی جب اسرائیلیوں نے احکام تورات پر عمل کرنے سے جی چرایا اور شریعت موسوی پر چلنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے سروں پر پہاڑ لا کر کھڑا کیا اور فرمایا کہ بتاؤ پہاڑ گرا کر مار دوں یا تورات کے احکام مانتے ہو؟ پھر یہ سب احکام شرعیہ پر کاربند ہو گئے اور سجدے میں گر پڑے۔ چونکہ سروں پر پہاڑ ہونے کی وجہ سے کافی دہشت زدہ ہو گئے تھے، اس لیے سجدے میں کنکھیوں سے اوپر ہی کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ گر نہ جائے اور دب کر مر نہ جائیں۔ سورہ اعراف کی آیت 171 میں فرمایا جب ہم نے ان پر پہاڑ اٹھایا جو ایک صاحبان کی طرح معلوم ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب پہاڑ گرا اور ہم نے حکم دیا کہ ہم نے جو کتاب تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے قبول کر لو اور اس میں جو احکام میں ہیں انہیں یاد رکھو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اپنے قول و فعل سے مخالفت کی۔ انہیں حکم تھا کہ بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور حتی تک اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی اے اللہ جہاد چھوڑنے اور اس سے باز رہنے میں جو ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ہم میدان طیہ میں 40 سال سرگرداں پھرے، اسے معاف کر دینا۔ لیکن افسوس بجائے سجدہ کرنے کے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے اور ہنتتہ فی شعرتہ گیہوں کی بالی دے کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت میں زیادتی نہ کرنا، یعنی ہم نے انہیں احترام سبت کی اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی تاکید کر دی اور ان سے پکا عہد لے لیا، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ ڈالا اور نافرمانیاں کی اور حرمتوں کے پردے چاک کرنے کے لیے ہیلے تراش لیے، جیسا کہ سورہ اعراف کی 163 میں تفصیل سے آیا ہے۔ صفوان بن اسال والی حدیث سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ کی تفسیر میں آنے والی ہے۔ اس میں ہے کہ اے یہودیوں، خصوصیت سے تم پر یہ فرض ہے کہ سبت میں حد سے آگے نہ بڑھنا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آیت 155، بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ آیت 156، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ آیت 157، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ آیت 158، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ آیت 159، ترجمہ۔ یہ سزا ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا ان میں سے تھوڑے کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، مریم پر عظیم بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے
کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے ان کی مشابہ صورت بنا دی گئی تھی، اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی جانب سے شک میں ہیں۔ ان کے پاس بحرز گمان کی پیروی کے یقین نہیں ہے۔ یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کوئی بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہ ہوں گے۔ تفسیر آیت 155۔ یہودیوں کے بڑے بڑے گناہ۔ اس آیت میں ان گناہوں کا بیان ہے جن کا ارتکاب کر کے یہودی قابل لعنت ٹھہرے اور ہدایت و حق سے دور جا پڑے۔ انہوں نے عہد توڑے جو ان سے لیے گئے تھے، اللہ کی آیتوں کو نہ مانا، اور انہیں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو معجزے دکھائے گئے انہیں ٹھکرا دیا، اللہ کی حجتوں اور دلائل سے منہ موڑ لیے، اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ ان کے گناہوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے انبیاء کو بھی ناحق قتل کرنے کی جرات کی، اور نبیوں کی ایک بڑی جماعت شہید کر دی، اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل بند کر کے مہر لگا دی گئی ہے۔ پھر فرمایا تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دل کفر و سرکشی کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایمان نہ لانا ان کی گھٹی میں داخل ہے، اور یہ بے ایمانی کی پرانی عادت ہے۔ یہودیوں کا مریم صدیقہ پر شرمناک الزام۔ آیت 156۔ انہوں نے حضرت مریم پر بدکاری کا شرمناک الزام لگایا، بلکہ بعض تو 2 قدم اور آگے بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ان کی حالت حیض میں بد اخلاقی سرزد ہوئی تھی۔ قتل مسیح کا بے بنیادی دعویٰ۔ آیت 157۔ یعنی یہ شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو منصب رسالت کا دعوے دار ہے، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت 6۔ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، تو دیوانہ ہے؟ جب یہودیوں کے پاس اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات و ہدایات دے کر بھیجا تو انہیں آپ سے حسد پیدا ہوا کہ اللہ نے آپ کو نبوت و معجزات دے کر کیوں بھیجا؟ آپ پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونک دیا کرتے تھے، اور وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا جس کو لوگ اڑتا ہوا دیکھتے تھے۔ حضرت مسیح کے خلاف سازش۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں اور معجزوں سے بھی نوازا تھا، لیکن پھر بھی یہودیوں نے آپ کی تکذیب و مخالفت کی اور آپ کو ستانے کی کوشش میں لگے رہے، حتیٰ کہ ہر ممکن طریقے سے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ آپ کسی شہر میں نہ رہ سکتے تھے، بلکہ آپ میں اپنی والدہ محترمہ کے خانہ بدوش رہتے تھے اور صحرا بصحرا گشت لگاتے رہتے تھے۔ اسی طرح ساری عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا، اور شاہ دمشق کے کان بھرے اور اسے آپ کے خلاف بھڑکایا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرانے کی سازش کی، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ فرمایا کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا اور نہ انہیں پھانسی دی گئی، بلکہ شبیہ عیسیٰ کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھایا گیا۔ قتل کے دعوے دار اور جو ان دعوے داروں کی بات مانتے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، سب اس بارے میں شک و حیرت میں ہیں۔ انہیں مسیح کے قتل میں یقین نہیں بلکہ شک و وہم ہے۔ آیت 158۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا کر بلوا لیا، اور اللہ ایسا غالب ہے جس کی بارگاہ محفوظ ہے، وہاں تک پہنچنے کی کسی کو جسارت نہیں، اور جس نے اس کے دروازے پر پناہ ڈھونڈی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اپنی قضا و قدر میں حکمت والا ہے۔ اسی کی حکمت انتہائی ہے، اسی کی حجت پکی ہے، اسی کی دلیل عظمت والی ہے، اور اسی کا حکم قدیم ہے۔ جب حق تعالیٰ نے عیسیٰ کو اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو آپ اپنے 12 فقہاء کے پاس گھر والے چشمے میں نہا کر تشریف لائے۔ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ ہیں کہ مجھ پر ایمان لانے کے بعد 12 دفعہ کفر اختیار کریں گے۔ پھر فرمایا تم میں سے کسی پر میری شبیہ ڈال دی جائے اور وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے اور میرے ساتھ میرے درجے میں ہو۔ اس پر ایک نوجوان کھڑا ہوا، فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر یہی کلمہ دہرایا، پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا،
آپ نے پھر اسے بٹھا دیا، پھر تیسری بار وہی کلمہ دہرایا، پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس پر میری شبیہ ڈال دی جائے۔ آخر وہ آپ کا ہمشبہ ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر یہودیوں کی طرف سے ڈھونڈنے والے آئے اور ان لوگوں نے شبیہ کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی۔ پھر ایمان لانے کے بعد ان میں سے 12 دفعہ مرتد ہوئے اور 3 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ کا قول ہے کہ اللہ ہم میں تھا جب تک اس نے چاہا رہا، پھر آسمان پر چڑھ گیا، یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے۔ ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے تھے جب تک منظور تھا ہم میں رہے، یہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے۔ اور ایک فرقے کا قول ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے جب تک اللہ نے چاہا ہم میں رہے، پھر اس نے آپ کو اپنے پاس اٹھا لیا، یہ فرقہ مسلمانوں کا ہے۔ پھر دونوں کافر فرقے مسلمان فرقے پر چھا گئے اور ان کے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک اسلام مٹا ہوا رہا۔ مسیح کی موت سے پہلے ہر عیسائی آپ پر ایمان لے آئے گا۔ آیت 159، یعنی ہر اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ دجال کو قتل کرنے کے لیے اتریں گے تو اس وقت سارے عیسائی آپ پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آپ دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی جزیے کو قبول نہیں فرمائیں گے بلکہ محض اسلام قبول فرمائیں گے یا تلوار۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آپ پر اس وقت سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ پھر فرمایا آپ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے، یعنی آپ ان کے ان عملوں کی گواہی دیں گے جن کا مشاہدہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اور زمین پر اتر آنے کے بعد آپ کر چکے ہیں۔ نزول عیسیٰ کا بیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ ابن مریم تم میں اتر آئیں گے، پھر عادل و منصف بن کر صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ انسان کے لیے ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا، ایک روایت میں قتل دجال بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ سجدہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہوگا، یعنی کوئی دین باقی نہیں رہے گا، صرف اسلام ہی رہے گا۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم میں مسیح ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ انبیاء لاتی بھائیوں کی طرح ہے جن کی مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کا دین ایک ہی ہے۔ میں عیسیٰ بن مریم سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچانو، وہ درمیانی قد کے سرخ و سفید ہیں، 2 گیروئے رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اگرچہ تری نہ پہنچی ہو۔ آپ صلیب کو ریزہ ریزہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں تمام مذاہب مٹا دے گا، بس اسلام ہی رہے گا۔ اللہ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی مٹا دے گا، پھر زمین پر امانت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ اونٹوں کے ساتھ کالے ناگ، بیلوں کے ساتھ چیتے اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیے چریں گے اور سانپوں سے بچے کھیلیں گے جو انہیں ڈسیں گے نہیں۔ آپ 40 سال ٹھہریں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 153 سے 159 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن و نفعنا ایاکم بآیات الذکر